السلام علیکم ناظرین، ابشار نیوز سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہے۔ ناظرین، آج کل پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس جہاں پھیلا ہوا ہے، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی کرونا وائرس کے حوالے سے بہت زیادہ ایشوز ہیں اور یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو چکے ہیں، ان کی فیملیز متاثر ہو چکی ہیں، لوگوں کا روزگار بند ہے، بازار بند ہے، لاک ڈاؤن کی پوزیشن ہے، لوگوں کے لیے جینا بڑا مشکل ہے۔ ایسے میں پوری دنیا سے والنٹیئر ورکرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اسی طرح پاکستان سے بھی والنٹیئر ورکرز کام کر رہے ہیں اور ایبٹ آباد سے والنٹیئر ورکرز جو کام کر رہے ہیں ان لوگوں میں سیم انسٹیٹیوٹ جو ہے ہمیشہ اس کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ صف اول میں یہ رہے ہیں۔ سیم انسٹیٹیوٹ نے ابھی سیم والنٹیئرز کے نام سے اپنی ایک فورس انہوں نے بنائی ہے اور یہ جو ہے یہ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سیم انسٹیٹیوٹ کے لوگ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے پورے اپنی حفاظتی تدابیر جو ہے وہ ساری اپنائی ہوئی ہیں۔ مجھے بھی انہوں نے یہ ماسک دیا ہے اور یہ دیکھیے یہ میں ماسک بھی جو ہے پہن کے اس کے بعد جو ہے آپ سے باقی بات کروں گا۔ ناظرین، جس طرح سے والنٹیئر ورک میں یہ آگے ہیں، اسی طرح سے ہم سب لوگوں کو آگے آنا ہے اور آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم مل کے ایک قوم بن کے ایک دوسرے کو سہارا دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چلیں۔ میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسمینا کوثر، فاؤنڈر ڈائریکٹر سیم انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن ریہیبلیٹیشن مری روڈ ایبٹ آباد۔ کرونا وائرس کی اس وبا کے اندر جتنے بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں اور جو مختلف ایسے لوگ جو کہ جن کا کوئی بھی ابھی روزگار نہیں رہا، ان کے لیے ہم نے کرونا ڈرائیو کے نام سے ایک خدمت کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے تقریباً 1 مہینے سے، اور اس سارے پروسیس میں جتنے لوگ متاثر ہوئے ان کے گھروں تک راشن پہنچانا، اس کے علاوہ ماسک، سینیٹائزرز وغیرہ، ہمارے والنٹیئرز ان کو ڈور ٹو ڈور جو ہیں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس پوری ٹیم کو اجمل وحید خوشی صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے بہت سارے والنٹیئرز کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ سے التماس ہے کہ آپ لوگ آئیں، ہمارے اس نیک مقصد میں ہمارے ساتھ دیں اور اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ قومیں اسی طرح بنتی ہیں۔ قوموں پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتی بلکہ خود آگے بڑھتی ہیں اور اپنی مدد آپ کرتی ہیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میں امجد حسین راجہ سیم اسکول کی جانب سے جو ایک کرونا ڈرائیو کے نام سے ایک خدمت کے جذبے سے انہوں نے ایک جو ایفرٹس کی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور میں آپ سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ جو سوسائٹی میں جو سفید پوش لوگ ہیں جن کے روزگار نہیں رہے، ان کی مدد کرنا بہت بڑا کار خیر ہے، اور اس کار خیر میں اپنا حصہ دیں۔ سائنس کو بہت مدد کر رہے ہیں، وہ پاکستان سے ہے۔ حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس مثبت مشن میں اس کاز کے لیے ہمیں ٹائم دیا، اور دوسری بات یہ کہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، ہم پہلے دن سے فیلڈ میں ہیں۔ ہم لوگ تھیلیسیمک بچوں کے لیے اور دوسرے بیماروں کے لیے خون کے احتیاط کا بندوبست کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے سفید پوش گھرانوں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے راشن کا بندوبست کیا۔ اس میں ہم 1 بیگ آٹا 20 کلو کا، چنے، دال چنا، کوکنگ آئل، گھی اور دوسری چیزیں سبزی کے ساتھ 5 کلو سبزی کے ساتھ ہم یہ پیکج دے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ سے شیئر کروں کہ ہم کسی سفید پوش بینیفیشری کی تصویر نہیں بنا رہے، اس لیے نہیں بنا رہے کہ اس کی آنکھیں جھکے نہیں، بلکہ ہم رازداری کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ یہ راشن اس کے گھر میں پہنچا رہے ہیں۔ اور چونکہ سوشل ورکرز جو ہوتے ہیں وہ انہی حالات کے لیے، اپنے ملکوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کا ایک خاص کرم ہوتا ہے سوشل ورکرز پر کہ وہ ان جیسی ایمرجنسی کی صورت میں جب ہر شخص خطرے سے دوچار ہے، لیکن میں، ہماری ٹیم کے لوگ، کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ میں یہاں پہ میڈم اسمینا کوثر کا نام لوں گا، عارج علی کا نام لوں گا، ہمارا ننا اسپیشل والنٹیئر ہے، اس نے بھی کام کیا۔ لیکن سوشل ورکرز جتنے ہیں، میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ خدا را گھروں میں نہ بیٹھیں،
एहतियाती तदाबीर के साथ अपनी हिफाजत करते हुए बाहर निकलें, लोगों के काम आए। इस वक्त हज़ारा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में थैलेसीमिक बच्चों के लिए ब्लड का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आम मरीज़ों के लिए ब्लड का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि खुदारा हमारे नंबर्स फेसबुक पे मौजूद हैं, बाकी जगहों पे हमारा साथ दें ताकि हम टेस्ट शुदा खून भी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए प्रोवाइड कर सकें। और साथ साथ लोगों से गुजारिश है कि सप्लाई मंडियां और इस जैसे स्टापों पे जाके जो लोग सड़कों पे खड़े होते हैं उनके साथ ज़रूर करें, लेकिन अपने इर्द गिर्द सफ़ेद पोश लोगों को देखें जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा मसला उनका है। तो हम ये मेरे साथी जो आपको नज़र आ रहे हैं, हम लोग अपनी जानें हथेलियों पे रख के तो अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैं इन लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं आप लोग। ये अदील साहब हैं, ये रोज़ाना आते हैं। और एक बात और आपसे शेयर करूँ, हम राशन तकसीम तो कर रहे हैं लेकिन हमें खुद के लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। हम सुबह अपने घरों से एक कप चाय पी के आते हैं या नाश्ता करके आते हैं, उसके बाद रात को घरों में जाके कुछ ना कुछ खाते हैं। बाकी सारा दिन हम पानी पिए बगैर, खाना खाए बगैर हम लोगों के घरों में जा रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और साथ साथ जो है ना पर्दे के साथ उनकी इज्जत नफ्स को कायम रखते हुए हम उन्हें ये भी महसूस नहीं होने दें। किसी गली में भी हम इस तरह ओपन सामान नहीं लेके जाते, हम वो सामान उस घर की दहलीज तक, उस घर के बावर्ची खाने तक पर्दे में पहुंचा रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया और मुखय्यर हज़रात से गुजारिश है कि आप लोग हमारे लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा मज़ीद करें ताकि इस वक्त लोग जो फाका कशी के उस पे आ रहे हैं, फाका कशी की पोजीशन में हैं, उनके ये मसाइल ख़त्म हों। आज एक दफ़ा फिर कहूँगा, असल मसला सफ़ेद पोश आदमी का है। एक पढ़ा लिखा नौजवान जो किसी दुकान पे काम करता है और वो बेरोज़गार है, उसका मसला है। वो पढ़ा लिखा नौजवान किसी के आगे जाके हाथ नहीं फैलाएगा, किसी चौक, किसी चौराहे, किसी मस्जिद के सामने नहीं जाएगा। वो इज्जत से फाका तो कर लेगा लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। खुदारा इन बातों को समझिए, चौकों चौराहों में मत जाएं, ज़िली इंतज़ामिया से रब्ता करें। ज़िली इंतज़ामिया के पास डेटा मौजूद है, बहुत से इदारे काम करें, किसी मुनज़्ज़म इदारे के पास जाएं, उनकी मदद करें ताकि आपकी इमदाद एक सही जगह पे वो खर्च हो सके। ये थे अजमल वहीद साहब, और अजमल वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं अदील साहब। अदील साहब, इस हवाले से कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, आप जो दिन को जाते हैं लोगों को राशन वगैरह देने के लिए? जी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी टीम इस वक्त काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टाइम में हमारा साथ दिया है, हमें और मज़ीद हौसला अफजाई की हमारी। उसके बाद मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा जी, छोटा सा, कि कम से कम जो टीमें पूरा साल काम कर रही हैं और इस टाइम वो सिर्फ वायरस के डर की वजह से अपना काम छोड़ गए, मैं की वजह से, और वो वाला सारा रिएक्शन जो हुआ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, हमारे जो बच्चे थे, ठीक है, वो मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आए। मैं फिर एक दफ़ा ये कहना चाहूँगा, इस वक्त कोशिश करें घरों में ना बैठें, बाहर निकलें, ठीक है, और ये जो मजबूर लोग हैं उनका साथ दें जी। बहुत शुक्रिया। जी, हमें एक दिन आज से 2 दिन पहले रात को फ़ोन आई है एक इधर एबटाबाद के क्याल के इलाके से। उस औरत ने हमें ये बताया कि हमारे बच्चे रात को भूखे सोए हैं। तो सुबह हम जब उठे हैं तो पहली हमारी ये थी कि हम उनके घर राशन पहुंचाएं। उन्हें जब राशन हम पहुंचा के हम आए अपने घर में, अपने उस मुकाम पे, तो हमें उस वक्त वो खुशी हुई है कि आज उन्हें वो खाना में खाएंगे पेट भर के, तो हमारे दिलों को सुकून तब आएगा। तो शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये हमने बात की है सैम इंस्टीट्यूट के और सैम वॉलंटियर्स की फोर्स के साथ, और इन्होंने जो बताया अभी चौधरी साहब ने जो बात की है
سب سے پہلے میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا آپ کو کہ خدا را وائٹ کالرز کو اپنے ارد گرد ڈھونڈیے اور ان وائٹ کالرز کو ڈھونڈ کے ان کے گھروں میں جائیں، ان کے پاس بیٹھیں اور ان کو اس طریقے سے ان کی ہیلپ کریں کہ ان کو یہ محسوس بھی نہ ہو کہ آپ ان کو راشن دے رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے اگر دیا ہے تو وہی اللہ آپ سے لے بھی سکتا ہے، وہی اللہ آج آپ کو آزمانا چاہتا ہے، وہی اللہ آج اپنے نام پہ آپ سے دلوانا چاہتا ہے۔ اسی اللہ کے نام پہ اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کے لیے کسی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پالیٹیشنز اگر کسی کو دے رہے ہیں یا کوئی امیر لوگ کسی کو دے رہے ہیں، اگر وہ تصویریں بنا کے وہ لوگوں کی اس طرح سے لگائیں گے، ان کی عزت نفس مجروح کریں گے، تو 80% لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی طرف نہیں آ سکیں گے، لیکن وہ بھوکے سوئیں گے۔ ان کا جواب دینا شاید آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جیسے ابھی چودھری صاحب نے بات کی ہے، ان کے خیال سے کسی کی کال آئی کہ اس کے 2 دن سے بچے بھوکے ہیں، کیا پتہ کس کس کے بچے بھوکے ہوں۔ اپنے ارد گرد دوبارہ سے نظر دہرائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اس کرونا وائرس سے اور تمام آفات سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ناصر عباسی کو ملک منظور کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔